حدیث رسول کو، اس کو آئینی حیثیت کو قبول نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع، یہ حج، زکوٰۃ، اس کے بعد نماز، بہت سارے روزے کے احکامات، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر صرف اور صرف قرآن کا سہارا لیں گے تو ہمیں وہ چیزیں، حدیث کو پس پش ڈالیں گے تو ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب نماز کا حکم تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ تو وہاں سے زبان حال سے یہی آواز آتی ہے، جیسے میرا محبوب ادا کرتا ہے، میری محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہی تو اصل میں نماز ہے۔ اور کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی۔ حج کے موقع پر بھی حضور نے یہی فرمایا کہ جس طرح میں حج کرتا ہوں، مناسک ادا کرتا ہوں، اس طرح تم بھی ادا کرو تو تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے اوپر چلنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ جب تک حدیث رسول کے ساتھ ہم اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ جو منکر حدیث، منکرین حدیث کا آج کل فتنہ اٹھا ہوا ہے نا، یہ ان چیزوں کے اوپر بڑا کلام کرتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، حدیث کی تو کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس کا کہتے ہیں اس کو پکڑو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ بہت ساری بیسیوں ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو، میرا موضوع نہیں ہے وہ، کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک حدیث کی آئینی حیثیت نہ تسلیم کی جائے، اور کوئی ایسا آئینی حیثیت ہے حدیث کی، اس کو ماننا پڑے گا تو اسلام سارا سمجھ میں آئے گا۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث ضرورت نہیں، اصل میں وہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی ساری عمارت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی آج سے تو نہیں نہ چل رہا، یہ آپ کبھی اورینٹلسٹ جتنے گزرے ہیں، یہ گولڈ زہر اور بڑے بڑے، کبھی آپ ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ زور لگایا۔ بلکہ لیوپولڈ جو تھا، یہ بہت بڑا ایک مغربی مفکر گزرا ہے، کبھی آپ اس کو گوگل کریں، اور اسلام کی تعلیمات باقاعدہ طور پہ حاصل کرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پورے علوم کے اوپر دسترس حاصل کرتے ہیں، اور نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسلام سے لوگوں کو دور کر سکیں، کوئی کمی نکالیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، اسلام ہمیں کافی و شافی ہے، الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی کے سوچ، فکر میں، خیالات میں، افکار میں کمی ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والے قرآن میں کوئی کمی ہے، نہ محمد عربی کے فرمان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے۔ کرنا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ پیغام ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو آپ مجھے ویسے بتائیں، یہاں پہ بہت سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں، قرآن کا قرآن ہونا ثابت کس نے کیا ہے؟ بتائیں نا، ڈرتے کیوں ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے، حدیث نے ماشاءاللہ بڑی اچھا جواب دیا کہ حدیث میں یہ بات بالکل درست ہے، قرآن کا قرآن ہونا ہی حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ معاملہ اور یہ بات اختیار کر لو گے کہ قرآن کی حدیث کی ضرورت نہیں، تو پھر قرآن کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ در حقیقت قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے ہی بیان ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر قرآن کی جو ہے، آپ تو اس کی بھی بنیادوں کو کمزور کر دو گے اگر آپ کے عقیدے اور نظریے پہ ہم چلیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن ضروری ہے، اسی طرح حدیث بھی ضروری ہے، لیکن جو مرتبہ کلام کا ہے، کلام اللہ کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن قرآن کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ محمد عربی کے فرمان کا ہی مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر